تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کا استقبال ہے تجویدی قواعد سیکھو درس میں۔ پچھلے جتنے بھی ویڈیوز گزرے ہیں تجویدی قواعد کے، ان میں آپ کی خدمت میں بہت ساری معلومات پیش کی گئیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب کو ہمارے ان ویڈیوز سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو اصل میں فائدہ اس وقت مانا جائے گا جب ہم قواعد کو معلوم کرنے کے بعد انہی قواعد کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں، اور وہی اصل فائدہ ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ سب سے پہلے قاعدے کا نام ہے اظہار شفوی، دوسرے نمبر پر اخفاء شفوی، اور تیسرا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ تو قاعدہ یوں ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد، میم ساکن کس کو کہتے ہیں؟ میم ساکن جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں میم ساکن کے 3 قاعدے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ ہم مختصر طور پر آپ کی خدمت میں معلومات پیش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو بھی معلومات پیش کریں گے وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں قواعد بیان کیے جائیں گے۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ دیکھیے، میم ساکن کے بعد اگر با نہیں آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم نہیں آ رہا ہے، تو آپ سمجھیے کہ وہ اظہار شفوی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مثال دی جا رہی ہے، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسو۔ دیکھیے یہاں پر کہیں پر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے، نہ با ہے اور نہ میم ہے۔ تو یہاں پر ہمیں میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے پڑھنا ہے، ہم فیہا پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے میم ساکن کے بعد با نہیں آیا ہے، میم نہیں آیا ہے، تب بھی وہ گناہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ اس طرح گناہ کریں گے، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پر گناہ کرنا ہی نہیں ہے میم ساکن پر، بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی کا۔ اخفاء شفوی، اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو۔ اس سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس قاعدے کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر یاد رکھیے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تو اس میم ساکن کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اخفا کیا جائے گا۔ جیسے کہ ان ربہم بہم، ان ربہم بہم،
ترمیہم بحجارۃ ترمیہم بحجارۃ، یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا ہے، میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے ان ربہم بہم، غلط ہوگا، یہاں پر اظہار نہیں بلکہ اخفا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با آیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ دیکھیے آپ، ادغام شفوی، ادغام کہتے ہیں ملانے کو، اور آپ کو یہ بھی یاد رہے گا کہ جہاں پر ہم نے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ بیان کیا تھا، اس میں ایک قاعدہ ادغام کا بھی تھا جس میں ملانا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی ادغام کے معنی ملانے کے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں کہیں میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو میم ساکن کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس کس طرح دیکھیے آپ، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، لہم ما یشاءون، یہاں پر ہم نے میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے میم ساکن کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھا ہے۔ کوئی اس طرح پڑھتا ہے الیکم مرسلون، غلط ہو جائے گا۔ اور قاعدہ بیان کرتے وقت بھی اگر مثال تو صحیح پڑھ رہا ہے، الیکم مرسلون پڑھ رہا ہے، لیکن قاعدہ بیان کرتا یوں کہتا ہے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آیا ہے اس لیے غنہ کریں گے، تو پڑھنا تو صحیح ہوگا لیکن قاعدہ غلط بیان کیا۔ یہاں پر قاعدہ بھی صحیح بیان کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کو میم سے ملا کر، کیونکہ ادغام شفوی ہے، اگر ملا کر بولیں گے نہیں تو پھر ادغام کا کیا مطلب رہا۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر آپ کو میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو میم ساکن کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، اس طرح کہنا ہے۔ تو آپ کے سامنے 3 قواعد بیان کیے گئے، اظہار شفوی جس میں غنہ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اخفاء شفوی دوسرا نمبر قاعدہ ہے، اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسرا قاعدہ ہے ادغام شفوی کہ جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو میم ساکن کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ 3 قواعد آپ کی خدمت میں آج بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلا قاعدہ اظہار شفوی ہم فیہا، دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی ان ربہم بہم، اور تیسرا قاعدہ ادغام شفوی الیکم مرسلون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔